قربانی صرف ایک جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. قربانی در حقیقت وہ جانور تو یوں سمجھیں کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسماعیل کے بدلے میں ایک عظیم قربانی دے دی، یعنی کہ وہ مینڈا آ گیا جنت سے. در حقیقت تو اس میں میسج وہی حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو قربان کرنے کا ہے، یعنی کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور قربانی یاد رکھیے گا یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دور سے ہی اس کا کانسیپٹ ہے. وہ جو حابیل اور قابیل کی قربانی جو میدان میں رکھ دیا گیا تھا اور جو قبول ہوئی تھی، وہ آسمان سے آگ آ کر اس کو اٹھا لیا گیا تھا. اور یہ بھی امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کا خاص انعام ہے کہ اس سے قبل حضور کی امت سے قبل جو اللہ کی راہ میں جانور قربان کیا جاتا تھا اس کا گوشت کھانا حلال نہیں تھا. یہ اللہ رب العالمین نے حضور کی امت پر فضل فرمایا ہے کہ ہم جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں اور گوشت خود کھاتے ہیں. اور اتنا زیادہ مہمان نوازی کہ ان ایام کو کہہ ہی دیا کہ یہ مہمان نوازی کا ایام ہے. شرعی طور پر ان 4 دنوں میں 10 ذی الحجہ، 11، 12 اور 13 یہ 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. نفلی روزہ اگر آپ رکھنا چاہیں بھی تو نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ مہمان نوازی کے ایام ہے. ہر مسلمان کو اس کا جو ہے وہ لحاظ اس طور پر رکھوایا گیا کہ یہ آپ عبادت بے شک رب تعالیٰ کی ہے، لیکن اس سے فائدہ مسلمان کو ہی ہونا ہے اور فائدہ ایک انسان کو ہونا ہے. ایک بات اور یہاں میں ضمناً عرض کرنا چاہوں گا کہ قربانی کو ہمارے ہاں شہزاد بھائی فیسٹیول بنا دیا گیا. بالکل ایسا ہی. اور اس میں سے جو وہ ایک جذبہ سنت ابراہیمی تھا وہ بالکل ہمیں آج ناپید نظر آتا ہے. جب منڈی لگتی ہے اس سے لے کر 10 ذی الحجہ جو یوم النحر ہوتا ہے اس میں قربانی تک ہر چیز ہم نے فیسٹیول بنائی ہوئی ہے. حالانکہ یہ خالصتاً عبادت کا تعلق ہے، خالص عبادت ہے. یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ قربانی کا جانور عام جانور نہیں ہوتا. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قربانی کے ڈیلدار جانور کو ہم نے اللہ کی نشانی قرار دے دیا. ایک عام جانور اس پر آپ سواری کر سکتے ہیں، قربانی کے جانور پر سواری نہیں کی جا سکتی. وہ قربانی کا جانور اگر وہ دودھ دینے والی گائے ہے، اگر آپ نے اس کو قربانی کے لیے وقف کر دیا تو اس کا دودھ آپ استعمال نہیں کر سکتے. یعنی کہ اس کو اہمیت دے دی گئی، اس کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، اسے ناز اور نخرے سے پالیں گے، اس کا لحاظ رکھیں گے. ہمارے ہاں معاشرے میں آج وہ چیز ناپید نظر آتی ہے. اوباش بچوں کے ہاتھوں میں قربانی کا جانور دے دیا جاتا ہے، اس کو کبھی بگایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی کیا کیا جا رہا ہوتا ہے، کبھی کیا کیا جا رہا ہوتا ہے. آج میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی کے جانور کو اہمیت دینا سیکھیں. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ جناب قربانی کرو، تو انہوں نے ہمارے لیے اس میں کیا ہے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے. فرمایا اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا اس کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی عطا فرمائے گا. اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا یہی قربانی کا جانور قیامت والے دن وہ جو پل صراط ہے نا، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اس کے اوپر سے انسان نے کیسے گزرنا ہے. حضور نے فرمایا جو دنیا میں تم قربانی کا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرو گے، قیامت والے دن پل صراط پر اللہ تعالیٰ اسی جانور کو تمہارے لیے سواری قرار دے دے گا. تو آج آپ سوچیں کہ جو جانور آپ خرید کر لائے اور اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ آپ کے بچے کریں یا کوئی بھی کرے، اگر وہ خدا نہ خواستہ ظلم و زیادتی کریں گے اور یہی جانور آپ کے لیے قیامت والے دن سواری بننا ہے، اگر یہی بدلہ اس دن اس جانور نے لے لیا تو آپ کہاں کہیں کے نہیں رہیں گے. اس کا قربانی کے جانور کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اور وہ جس وقت قربان ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، اپنے معاشرے کو سمجھانا چاہیے کہ اگر اس وقت جس وقت حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے، وہ چھری اگر حضرت اسماعیل کی گردن پر چل جاتی اور وہ واقعہ ویسے ہی رونما ہو جاتا، تو بیٹے کو آپ نے ہاتھ پکڑ کر یہ سمجھانا ہے کہ اگر وہ حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے تو آج مجھے تمہیں ذبح کرنا پڑتا اور اس کی جگہ تم ہوتے. اس میں وہ پیغام ہے. اور دوسرا ایک آخری طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. ہمارے ہاں بعض دفعہ جب براڈ مائنڈڈ کے نام پر، وسیع النظری کے نام پر جب ہمارے ہاں بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں
قربانی کا جو جانور کا گوشت ہوتا ہے وہ ہر کسی کا حق ہے، انسان کا حق ہے، انسان کا حق ہے۔ میں یہاں آپ کی ٹرانسمیشن کے توسط سے ایک بات قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر زیادہ وسیع النظر اور رحم دلی آ رہی ہو نا تو کسی غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے کے بجائے اپنے جیب سے 1000 5000 کا نوٹ نکال کر دے دیجئے گا۔ یہ اس قربانی کے جانور کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نشانی قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں صفا مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم شاعر اللہ میں سے ہے، صفا مروہ شاعر اللہ میں سے ہے، بیت اللہ کی عمارت شاعر اللہ میں سے ہے۔ ان شاعر کے قریب آپ غیر مسلموں کو نہیں جانے دیتے۔ وہاں جب حدود حرم میں آپ داخل ہوتے ہیں تو اوپر لکھا ہوا ہے یہاں سے غیر مسلموں کا داخلہ منع ہے۔ جس طرح وہ اللہ کی نشانیاں ہیں اسی طرح قربانی کا جانور بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اس کا گوشت صرف مسلمان کے لیے ہے، یہ مسلمان عبادت کرتا ہے اور مسلمان کو فائدہ پہنچاتا ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان کل بروز ہفتہ جب مسلمان اپنی اپنی قربانیاں کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔